اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ قرآن پاک میں سے بھی ہے اور یہ احادیث سے ثابت بھی ہے اور یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم لا ینصرون۔ اور اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ یہ آپ ہر اس چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ناممکن ہو۔ کوئی بھی مصیبت ہے، جتنی مرضی بڑی سے بڑی ہو، کوئی پریشانی ہے خواہ وہ کیسی بھی ہو، تو جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور پھر اپنے اللہ کی رحمت دیکھیں۔ یہ حدیث میں سب سے پہلے کہاں پڑھا گیا یہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر پڑھا گیا تھا۔ 7 میل سے بھی لمبی خندق کھودی گئی تھی اور اس وقت صحابہ میں بے بسی اور بے کسی، فقر اور فاقہ تھا، اور اسی خندق میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے ہوئے تھے۔ یہ وہ منظر تھا غزوہ خندق کا جب مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے، نہ کوئی اسباب تھے اور نہ ہی کوئی ساز و سامان تھا، اور دوسری طرف سارے کفار کے لشکر اکٹھے تھے، اور وہ سارے کفار اس بات پہ تھے کہ ہم نے پچھلی بھی ساری جنگوں کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اور اس برے حالات میں میرے آقا دو جہاں نے فرمایا یہ لفظ پڑھو، اور آپ پر بھی اگر کبھی ایسے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، زندگی ختم ہونے کے قریب ہو، ویسے تو زندگی جو ہے وہ میرے اللہ کی دین ہے اور موت بھی وہ دے گا، لیکن جب تک آپ کی موت نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے۔ اتنے سارے برے حالات میں اگر آپ پر ایسے یا اس سے بھی زیادہ سخت حالات آ جائیں اور اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں اور اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ ہمارا اللہ ضرور ہماری فریاد کو سنے گا اور ہماری مدد بھی کرے گا۔ صرف آپ کے مانگنے میں فرق ہے، اللہ کے دینے میں کوئی فرق نہیں۔ تو اسی پر مجھے ایک عربی کا قصہ یاد آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ سے کیسے مانگے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا۔ ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا میرے آقا سے ملنے کے لیے۔ جب وہ مدینہ پاک میں داخل ہوا تو سنا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، 3 دن ہو گئے۔ تو پھر اس پہ کیا گزری، اس عرابی نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ حاضر ہو گیا اور قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور کہنے لگا، حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا، میں نے اللہ کا کلام پڑھا تھا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اور مجھے یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، تو میں نے تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو جائے۔ وہ ضد کر بیٹھا، تیرے کولو انج منگا جویں اڑیاں کرے ایانا۔ تو وہ بندہ ضد کر بیٹھا اور حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ گیا اور مٹی لا کر اپنے سر پہ ڈالتا رہا اور کہتا، حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے۔ تو صاحب مدارک نے لکھا ہے، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ، قبر نور سے آواز آئی، جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میرے عزیزوں، وہی اللہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، جو آج سے 14 کروڑ 14 ارب
جب سے کائنات بنی، کائنات سے بھی پہلے وہی اللہ تھا اور آج بھی وہی اللہ ہے. صرف ہم اس کو پکاریں، پھر دیکھیں میرا اللہ کیسے اپنی رحمتیں ہم پہ نچھاور کرتا ہے. تو یہ عرابی کا قصہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھی یہ پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی جو بھی مشکل اور پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ اپنے حکم سے اسے ختم کر دے گا اور ہمیں نجات دے گا. اور بہت سارے بچے اور بچیاں کمنٹ سے مجھ سے پوچھتے ہیں کسی بھی وظیفے کے بارے میں کہ اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، لیکن اس عمل اور آج کے وظیفے کے لیے میں ان سے یہ کہوں گا اس کو آپ اخیر تک پڑھیں. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں کھلا پڑھیں بغیر کاؤنٹنگ کے. دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحے میں پڑھیں. عورتوں اور بچوں کے لیے اس کا میں تھوڑے سے فوائد آپ کو بیان کرتا ہوں. حامیم لا ینصرون کے ایک تو میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے یہ، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب محمد اور آل محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی اور صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے. اب اس وظیفے میں جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے لکھے ہیں، جتنا بھی جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، کیونکہ یہ ہر مشکل اور ہر مصیبت سے فوری نجات کے لیے ہے. تو مصیبت چاہے جو بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، تو جادو کا جتنا بھی بڑے سے بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو، تو آپ اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں، کثرت کر دیں اس کو پڑھیں اور اپنی آنکھوں سے اس کی تاثیر دیکھیے گا. قرآن پاک میں حامیم علیحدہ سے آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ سے آیا ہے، اور حدیث میں یہ دونوں جمع آئے ہیں. ان لفظوں کو پڑھنے سے قرآن کی تفسیر علیحدہ سے ملے گی. حامیم لا ینصرون قرآن میں ہے، اور اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، جس سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کرے گا، تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور یہ آج والا وظیفہ جو ہے یہ غزوہ خندق کی سنت ہے. تو اس کو آپ پڑھیے گا، اس کو آپ ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر میں بیان کروں گا کہ آپ نے ذہن میں یہ نیت کر کے جس پہ کوئی بھی مقدمہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ذلت میں ڈوبا ہوا ہو، تو یہ پڑھنا ہے، اور آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں. اگر گھر والے سبھی پڑھ لیں، اگر کوئی بے گناہ قید میں ہے تو وہ قیدی بھی پڑھے اور گھر والے بھی پڑھے. اور اگر کسی پہ کوئی بھی مصیبت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اس کو سارے گھر والے بھی مل کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو آپ پڑھتے رہیں اور لگاتار پڑھیے گا، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ بھی ہے اور میرے آقا کی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی ہر مشکل، ہر مصیبت سے نجات عطا کرے. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا. شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اللہ حافظ. علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.